تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہو اس کے اوپر، مطلب اپنے لیے وہ اسپاٹ لائٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. ویئرز ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے تو دوسری طرف فوراً ہی جب پہلگام کا یہ افسوسناک واقعہ وہاں پر دہشت گردی کا پیش آیا، اس کے بعد عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کہیں بھی اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، آپ پہلے اپنے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں، اس معاملے کو کنڈیم کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی جو بھی کسی قسم کی کمپنسیشن ہے وہ کرتے ہیں، پھر ایویڈنس کی بیس کے اوپر اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ افسوسناک واقعہ پہلگام میں ہوا، اس کے فوراً بعد اگر یہ پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ نہیں ہو سکتی، اب اس طرح کا کوئی ایونٹ نہیں ہوگا. بھائی ایک تو پہلے ہی آپ صرف ICC کے ایونٹس کھیل رہے تھے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پروپیگنڈا کو ڈرائیو کر رہے ہیں. اس سے تاثر یہی کم از کم جاتا ہے کہ آپ اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر اپنا ایجنڈا تھرو کروانا چاہ رہے ہیں. فواد بھائی، وین راجیو شکلا صاحب سیز کہ جی پاکستان انڈیا کی تو کوئی کرکٹ ہی ہونی نہیں چاہیے، فوراً آفٹر دس واقعہ what do you think what comes through to your mind؟ اچھا، ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو سیاستدان اس پہ بات کریں، اس کے اوور آل پتہ چلے ثبوت کے ساتھ کیا ہوا ہے، کدھر ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیا چیزیں. ایک دم سے تو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا نا، فوراً سارے کرکٹ پہ آ جاتے ہیں. ارے بھیا مجھے یہ بتائیں، آپ ICC میں پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو پاکستان نے آپ سے کہا ہے کھیلو، آپ نہیں کھیلو. آپ کوئی پاکستان کی محبت میں تو نہیں کھیل رہے، آپ تو پیسے کی محبت میں کھیل رہے ہیں. ورنہ آپ اپنے ملک میں آپ یہاں آتے نہیں ہیں، وہاں آپ مطلب جب پاکستان چلا جائے تو ایک الگ بات ہے، تو نہ کھیلیں نا. آپ کہہ دیں جی ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے. آپ کھیلتے اس لیے ہیں کہ اس ایونٹ کا سب سے بڑا میچ ہوتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ ریونیو آپ کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے آپ اسٹریٹ اوے کہہ دیں ICC کو، اور ابھی کہہ دیں کہ جی اب جو بھی ایونٹ ہوں گے، چاہے وہ خواتین کے کرکٹ کے ہوں گے چاہے مردوں کے کرکٹ کے ہوں گے، ہمیں ان کے گروپ میں نہ رکھا جائے. اور پھر اپنے ملک سے محبت دکھائیں. اگر ناک آؤٹ سٹیج پہ پہنچتے ہیں آپ کہیں جی جانے دو پاکستان کو، ہم کھیلیں گے ہی نہیں. سر محبت آپ کو بتانے کے لیے پیسوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور آپ پیسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں بالکل آپ کرنے جائیں. لیکن میری نظر میں بہت جلدی ریئیکشن کرکٹ پہ جو آتا ہے نا، وہ ایک زیادتی ہے. آپ کو قطعی طور پہ فوراً کرکٹ پہ نہیں شروع ہو جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کمپلیٹ ہونے دیں. اور کوئی آپ ہیں میں ہیں، ہم کہیں بھی دنیا میں دہشت گردی ہو، کوئی ایسی واقعات ہوں، اس کو کون سپورٹ کرے گا، کون بات کرے گا. ہم تو سارے سپورٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. آپ سارے کھیلوں سے تعلق رکھتے ہیں. کھیل تو امن کی بات کرتا ہے، کھیل تو محبت کی بات کرتا ہے. کھیل کو آپ جنگ سے کیوں جوڑ دیتے ہیں؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ لوگ میرے وہی ہے نا، سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس قسم کا ماحول بنا دیتے ہیں جو آلریڈی ایک مشکل حالات کی طرف جا رہا ہوتا ہے. قطعی طور پہ تباہی، جنگ، یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ اسپورٹس اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ تو امن کی بات کرتے ہیں. اور جب کوئی اسپورٹس ریلیٹڈ شخص فواد بھائی، جب کوئی اسپورٹس ریلیٹڈ شخص جان بوجھ کر اس کے اوپر کمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس سے تاثر یہی جاتا ہے کہ آپ اسپاٹ لائٹ لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا اس پورے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں اس پورے واقعے کی مذمت کرتا یا کرتی ہوں. لیکن اگر آپ اس پہ ڈائریکٹلی پاکستان کو مدعے میں لے آتے ہیں، یا ڈائریکٹلی پاکستان سے کوئی بھی بھارت کو مدعے میں، ارشد ندیم کی ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. ان کو نہیں جانا تھا نیرج چوپڑا کے انویٹیشن کے باوجود، تو ہی سیڈ کہ جی مجھے نہیں جانا، میں کہیں اور آکیپائڈ ہوں. انسٹیڈ وہ کل کے واقعے کو یوٹیلائز کرتے اور اسپاٹ لائٹ لینے کے لیے وہ بھی کہہ دیتے کہ جی میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اور سارے واقعے کے تناظر کے اندر جو بھارت نے اقدام کیا اس کے بعد میں فی الوقت نہ جانا بہتر سمجھتا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو اٹ. ان کا جو ریئل ریزن تھا، ہی وینٹ ود دیٹ.